بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ کتاب شکست کی فتح، مصنف طاہر جاوید مغل، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، ناول کے کل صفحات 92 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 32 سے۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو پرویز؟ دونوں پریمی آج کل ڈیفینس کے اوڈی کافی ہاؤس میں مل رہے ہیں، آج بھی ملیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ نور کی نگاہوں کے سامنے ہر چیز گردش کر رہی تھی، اس کا ذہن دھندلایا ہوا تھا۔ پرویز سے رخصت ہو کر وہ سیدھی آئس کریم پارلر پہنچی۔ اس کی دونوں دوست بے حد پریشان تھیں اور اب وہاں سے اٹھنے کا سوچ رہی تھیں۔ نور نے ان سے معذرت کی، وہ دونوں شدید الجھن میں تھیں اور اسی الجھن میں وہاں سے رخصت ہو گئیں کیونکہ نور نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نور نے گھر فون کیا اور تائی جان کو بتایا کہ اسے تھوڑی سی مزید دیر ہو جائے گی، وہ پریشان نہ ہو۔ اس کام کے بعد اس نے ایک آٹو رکشہ لیا، اس ایریا میں جا پہنچی جہاں معروف اوڈی کافی ہاؤس واقع تھا۔ وہ بڑی نکھری ہوئی روشن شام تھی، مگر نور کے لیے اس میں تاریکی اور نوحے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اور پھر وہ جان لیوا گھڑی بھی آئی جب اس نے کافی ہاؤس کے ایک نیم تاریک گوشے میں شہینہ اور فرحاد کو ہنستے اور باتیں کرتے دیکھ لیا۔ فرحاد فیشن کے طور پر شیشہ پی رہا تھا اور شہینہ ایک کپ سے چسکیاں لے رہی تھی۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھی، پونی ٹیل باندھے ہوئے تھی، شاید رننگ کرنے کے بعد سیدھی یہاں آ گئی تھی۔ کل اس نے بھی اہم ترین مقابلے میں حصہ لینا تھا۔ وہ شام اور رات نور کے لیے بڑی عذابناک تھی۔ تائی ابا نے صدقے کے طور پر بکرے کی قربانی دی تھی۔ گھر میں سب نور کے لیے دعائیں کر رہے تھے، منتیں مانگ رہے تھے، اور وہ جیسے اندر وہ ناتوانی کے اٹھا پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ذرا ستانے کے بعد بہانے وہ بند کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے فرحاد کو چاہا تھا اور دل و جان سے چاہا تھا۔ اس حوالے سے اس کی کنواری آنکھوں میں ان گنت سپنوں نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ ندامت اور شرمندگی کے گہرے غار میں جا گری تھی۔ اس شخص نے شاید شاہینہ کی محبت پانے کے لیے بڑی بے رحمی سے نور کا استعمال کیا تھا، اور وہ بڑی سادگی سے استعمال بھی ہوئی تھی۔ وہ روتی نہیں تھی، ان لڑکیوں کو نادان سمجھتی تھی جو تکیے بھگوتی ہیں، لیکن آج اسے خود رونا پڑ رہا تھا۔ بہت دیر تک آنسو بہانے کے بعد اسے اپنے دل کا بوجھ قدرے کم محسوس ہوا، مگر جو غم تھا وہ تو ہر رگے جام میں ٹھہرا ہوا تھا۔ واش روم میں جا کر بہت دیر تک منہ دھونے اور چہرے پر لوشن وغیرہ لگانے کے باوجود وہ اپنے رونے کے آثار چھپا نہیں سکی، اور اس روز اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ جب غم آنکھوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اسے چھپانا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ بند کمرے سے باہر ہر چیز چمک رہے تھے، ہر چیز چہک بھی رہی تھی۔ ان کی امیدیں جوان تھیں اور وہ کل کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کل جس لڑکی نے سالانہ کھیلوں میں حصہ لینا ہے وہ اندر سے مر گئی ہے۔ حوصلے کیسے ٹوٹتے ہیں، توانائی میں کیسے بدلتی ہے، منزلیں نگاہوں کے سامنے کیسے دھندلاتی ہیں، یہ نور کو اس روز پتہ چلا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے چلا۔ وہ 100 میٹر فائنل ہیڈ تک تو پہنچ گئی، مگر وہ پہلا نمبر حاصل نہیں کر سکی، دوسرا اور تیسرا بھی نہیں کر سکی۔ وہ چوتھے نمبر پر آئی۔ یہ بہت بڑا اپ سیٹ تھا، نور کے سپورٹرز کے لیے بھی بڑا غم اور غمناک بھی۔ وہ تو 12.50 کی ٹائمنگ حاصل کر چکی تھی، پھر اتنا پیچھے کیسے رہ گئی؟ جو اس پر گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ ریس ہارنے کے بعد نور کی نگاہیں سب سے پہلے اپنے تائی ابا پر پڑی۔ ان کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے آنسو بمشکل روکے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے اپنی محبوب ٹیچر اور کوچ میڈم فرحانہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ نور نے اپنا اسکارف درست کیا اور تھکے تھکے انداز میں چلتی تماشائیوں کے سٹینڈز کی طرف گئی۔ تائی ابا نے آگے بڑھ کر نور کو گلے لگایا اور پیٹھ تھپکی۔ کوئی بات نہیں، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور ہم برقرار رہیں گے۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ بسمہ میں چوری چھپے یہ ریس دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور اپنے کزنوں مہدین، شرجیل اور عثمان وغیرہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آدھے نقاب سے اوپر اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، لیکن بظاہر اس نے مسکراتے ہوئے نور کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں، پورے پنجاب میں چوتھا نمبر ہے تمہارا۔
آگے اور چانسز ملیں گے۔ یہ ریس نشو بجلی نے جیت لی تھی۔ لاہور کی شہینہ کا دوسرا نمبر آیا تھا۔ نشو اپنی ایسوسی ایشن کے ہینڈز کے ساتھ پورے گراؤنڈ میں چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کے سپورٹرز لڑکیاں ساتھ تھیں۔ نشو خاص طور پر اس جگہ کی رکی جہاں نور اپنے کوچز اور ساتھیوں کے ہمراہ کھڑی تھی۔ یہاں ان سب نے خوب نعرے لگائے اور فکرے اچھالے۔ اسپیکر پر کمنٹری کرنے والے صاحب نشو کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے پیشن گوئی کر ڈالی کہ نشو اسپرنٹ کے میدان کا سب سے تابکناک ابھرتا ہوا ستارہ ہے اور وہ نیشنل گیمز میں بھی میدان مار لے گی۔ کوئی بات نہیں نور صاحبہ، ایسے اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہی ہیں۔ یہ آواز نور کے عقب سے آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں فرحاد کھڑا تھا، میگزین سپر سٹار کا وجیہہ سپورٹ ایڈیٹر۔ اس کے خوبصورت بال پیشانی پر لہرا رہے تھے۔ کتنا معصوم اور سادہ نظر آتا تھا۔ ہاں یہی شخص تھا جس نے آج ایک نہایت اہم سنگ میل کو نور سے چھینا تھا۔ ہاں یہی تھا۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ایونٹ کے بعد نور بیمار ہو گئی، اسے بخار ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ ملیریا ہے۔ وہ اس کے لیے بڑے مایوس کن دن تھے، پتہ نہیں کیوں وہ خود کو ہاری اور دھتکاری ہوئی محسوس کرتی تھی۔ حالانکہ تایا اور تائی اس کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ تینوں کزن شرجیل، عثمان اور مہرین بھی ہر طرح اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک روز پھوپھو ہاجرہ آئیں۔ تائی راحت اس وقت مہرین کو لینے کالج گئی ہوئی تھی۔ پھوپھو نے کہا، بتا کیا ملا تجھے اپنے باپ کا دل دکھا کر؟ کون سا میدان مار لیا ہے تو نے جس کی وجہ سے تیرے پالنے والوں کا سر اونچا ہو گیا ہے؟ بڑے لمبے چوڑے وعدے کر رہے تھے بڑے بھائی جان بھی۔ آپ تایا جان کو کچھ نہ کہیں پلیز، نور نے کہا۔ انہی کے بے جالا لاڈ نے تیری بیڑیوں میں بٹے ڈالے ہیں۔ بھائی جان اور باجی راحت دونوں قصوروار ہیں۔ پلیز پھوپھو پلیز چپ ہو جائیں۔ وہ اینک کے پیچھے سے دکھ آمیز غصے سے نور کو دیکھتی رہی، پھر بولی، دیکھ نور، اب بھی وقت ہے، سنبھل جا۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑا میڈل اور کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے پالنے والے اس سے راضی ہوں اور اس کا گھر بس جائے۔ اپنے ابا جی سے معافی مانگ لے۔ آپ معافی کہتی ہیں؟ میں ان کے قدموں پر سر رکھ دیتی ہوں، مگر وہ مجھ پر رحم تو کریں، مجھے اس طرح تو گھر سے دھکا نہ دیں۔ میں نہیں کرنا چاہتی ابھی شادی۔ تو اس کے لیے نہیں کرنا چاہتی کہ تیرے دماغ میں کیڑا ہے، اور وہ کیڑا یہی ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی کھلاڑی بننے والی ہے۔ نہیں بنے گی تو کچھ نہیں ملے گا تجھے۔ جو بچے اپنے والدین کی بددعا لیتے ہیں وہ کسی جگہ بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ پھوپھو اشارتاً اس ناکامی کا ذکر ہی کر رہی تھی جو چند دن پہلے اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اس ناکامی کے پیچھے کیا سنگین حالات تھے۔ اس طرح کسی نے اس کے دل کے ٹکڑے نہیں کیے تھے اور اسے مٹی کا ڈھیر کر ڈال دیا۔ وہ خود سے ہرگز نا امید نہیں تھی، اسے پتا تھا کہ وہ کر سکتی ہے، اسے تایا ابا اور اپنے دیگر چاہنے والوں کی امیدوں پر پورا اتر سکتی ہے۔ اس نے 12.50 کا ٹائم حاصل کیا ہوا تھا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھوپھو اسے جلی کٹی سنا کر چلی گئی تھی۔ نور ان کے گھر کے حالات پوچھنا چاہتی تھی، خاص طور پر بسمہ کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی تھی کہ چودھری تغرل کے بیٹے اس کا پیچھا چھوٹا ہے یا نہیں، لیکن پھوپھو اسے کوئی موقع دیے بغیر بھنائی ہوئی باہر چلی گئی۔ ویسے نور کو اتنا پتہ چل چکا تھا کہ جو مقامی ایم پی اے سے مسئلہ حل کرا رہا تھا اسے کامیابی ملی ہے اور وہ کھا پر پری برادری کے لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب رہا ہے۔ اب ابا جان اور پھوپھا وغیرہ کہیں بسمہ کی منگنی کا سوچ رہے ہیں۔ چند دن بعد نور کا بخار اتر گیا اور وہ ایک بار پھر ٹریک پر آ گئی۔ اس نے خود کو بڑی حد تک سنبھال لیا تھا۔ اس نے فرحاد کے تصور کو اپنے ذہن سے گھر چنے کی کوشش کی تھی اور بڑی حد تک کامیاب رہی تھی۔ اسے تھوڑا سا شکوہ شہینہ سے بھی تھا کہ ایک بڑی تکلف دوست ہوتے ہوئے بھی اس نے اسے شروع میں ہی اصل صورتحال سے آگاہ کیوں نہ کر دیا۔ اسے فرحاد سے دور رکھنے کی کوشش تو کرتی رہی مگر حقیقت نہیں بتائی۔ شاید اس کی بھی کچھ مجبوریاں نہیں ہوں گی۔ اسے اب بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ فرحاد سے بھی دوبارہ کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے اور اس کے دوست ڈاکٹر فیضان نے تایا جان کے فری کلینک میں بھی شکل نہیں دکھائی تھی۔ تایا ابا اس سلسلے میں فرحاد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے مگر رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے ایک اور ڈاکٹر ہائر کر لیا تھا۔ یہ بات اب پایۂ تصدیق تک پہنچ چکی تھی کہ یہ سب فرحاد کا ڈرامہ تھا۔ مہرین کو بھی اس ڈرامے کا شک ہو چکا تھا۔ سب کچھ بھول بھال کر نور نے ایک بار پھر FAS جانا شروع کر دیا۔ اب وہ نیشنل گیمز کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے کوچز اس کی طرف سے پر امید تھے۔ وہ چھوٹے بڑے مقابلوں میں بھی حصہ لینے لگی۔ اس کی ہیڈ کوچ فرحانہ بیگ نے اس کی ایک خامی نوٹ کی۔ وہ کسی وقت
فالس اسٹارٹ غلط شروعات کر جاتی تھی. ہم اہم مقابلوں میں فالس اسٹارٹ کی وجہ سے بڑے بڑے ایتھلیٹ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اور ان کے کیریئر داؤ پر لگ جاتے ہیں. فرحانہ بیگ نے دن رات محنت کی اور نور کی اس کمی کو 95% تک درست کر دیا. وہ تکنیک کے ہر پہلو پر توجہ دے رہی تھی. ٹریک پر پوزیشن کیسے لینی ہے، فٹ بال کا بہترین استعمال کیسے کرنا ہے، کس طرح جھک کر اپنے ہاتھوں کو اسٹارٹنگ لائن سے کھینچنا ہے، فنش لائن پر پہنچتے ہوئے خود کو کس طرح آگے جھکانا ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف نور کی اہم ترین حریف نشو بجلی کی تیاری بھی عروج پر تھی. اس کے والد و چچا نہ صرف سپورٹس میں تھے بلکہ سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے. کہا جا رہا تھا کہ نشو کے اہل خانہ نے اسے پرائیویٹ طور پر انگلینڈ کا دورہ کرایا ہے. وہاں اس نے غیر ملکی کوچز سے بھی ٹپس لیے ہیں اور ممکن ہے کہ انگلینڈ سے کوئی کوچ اس کی ٹریننگ کے لیے پاکستان بھی آئے. شہینہ کے حوالے سے اطلاعات تھی کہ وہ سرگرمی سے تربیت میں حصہ نہیں لے رہی. پھر ایک روز نور کی تایہ زاد مہرین نے اسے رازداری کے انداز میں خبر سنائی، تمہیں پتہ ہے کہ شہینہ کی شادی ہو رہی ہے؟ کیا؟ نور حیرت زدہ رہ گئی. ہاں جی، چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا ہے. اور پتہ ہے لڑکا کون ہے؟ کون؟ وہی ذات شریف جس نے ہمارے روبرو رفائے عامہ کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا اور ابا جی کے فری کلینک میں کردار ادا کر رہا تھا. فرحاد رازی سنا ہے اس کی چٹ منگنی پٹ بیاہ کے پیچھے فرحاد رازمی کا کوئی راز ہے. مہرین نے معنی خیز لہجے میں کہا. کیا مطلب؟ دونوں نے تعلقات بنا رکھے تھے. ایک دن شہینہ ٹریک پر بھاگتے بھاگتے گر گئی، پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے. شہینہ کے والدین نے فرحاد کو جادو پوچھا. وہ کھاتے پیتے با اثر لوگ ہیں. انہوں نے فرحاد کے سامنے 2 آپشن رکھے، شادی کر دیا پھر بھاگنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ شادی بھگتنے کو تیار ہو گیا. نور نے یہ سب کچھ سناٹے میں سنا. اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ اس کی دوست کولیگ کے رننگ کیریئر کا اختتام اس طرح ہوگا. شہینہ اور فرحاد کی اس کہانی میں ایک کردار نور کا بھی تھا اور یہ کردار اسے زبردستی کروایا گیا تھا اور وہ اس کردار اور اس سے وابستہ ساری تلخ یادوں کو اب ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکال دینا چاہتی تھی. چند روز بعد واقعی شہینہ کی شادی ہو گئی. اس شادی کی خبر نور کو ایک مشترکہ فرینڈ کے ذریعے ملی تھی. نور پوری تندہی اور جانفشانی کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن تھی. یہ بڑا کٹھن راستہ تھا. وہ تایا جان یا پھر ماموں مراد کے ساتھ صبح منہ اندھیرے FAS پہنچ جاتی، وارم اپ ہوتی، اسٹریچنگ کرتی، تب کئی کلومیٹر کی دوڑ اور پھر 100 میٹر کے ڈیش لگاتی. وہ تھک کر دور ہو جاتی. کئی مرتبہ اسے لگتا کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں سے خون بہنے نکلے گا. جب وہ جان توڑ محنت کر رہی ہوتی اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال ہوتا، وہ اپنے تایا جان کو سرخرو دیکھے. تایا جان بھی ہر دستیاب سہولت اس کے لیے فراہم کر رہے تھے. تایا زاد بہن مہرین فزیو تھراپسٹ بھی تھی. یہ سہولت ان کو گھر میں ہی مل گئی تھی. کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا تو مہرین فوراً اس کی مدد کو آ جاتی. ایک روز نور کو گھٹنے میں ہلکا سا کھچاؤ محسوس ہوا. تایا کی ہدایت پر مہرین نے فوراً فون پر اپنی سینئر پروفیسر سے مشورہ کیا اور نور کے مساج میں لگ گئی. نور جلد ہی بہتر محسوس کرنے لگی. اس نے کہا، مہرین، کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ اسی منہ سے کر دیا کرو، کافی پیارا ہے. جب کس کر پونی ٹیل باندھتی ہو تو اور بھی اچھی لگتی ہو. شاید فلورنس بھی اسے ہی باندھتی ہوگی دوڑتے وقت. فلورنس ایک طرح سے نور کا آئیڈیل تھی. ہر کھلاڑی کا کوئی نامور کھلاڑی آئیڈیل ہوتا ہے. نور کے بھی اسی طرح کچھ آئیڈیل تھے. 100 میٹر کی امریکن ریکارڈ ہولڈر فلورنس، جس کی ٹائمنگ 10.49 سیکنڈ تھی. یہ ٹائمنگ ہر اسپرنٹ کے دل و دماغ میں ایک روشن سنگ میل کی طرح جگمگاتی تھی. اور پھر انڈین PT اوشیا، جس نے جکارتا میں 11.39 کی ٹائمنگ حاصل کی تھی، اور پاکستان کے ایتھلیٹ کا جگمگاتا ستارہ عبدالخالق، جو مردوں کی کیٹیگری میں 10.4 کی ٹائمنگ کے ساتھ ایشیا کا ریکارڈ ہولڈر تھا، وہ بھی خود کو ایسے ہی چمکتے دمکتے ستاروں کے درمیان یا ان کے آس پاس دیکھنا چاہتی تھی. وہ کچھ کر گزرنا چاہتی تھی. ایک عورت کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے کی آرزو رکھتی تھی، نہ کہ آپی بطول کے شوہر جیسے مرد اور ذوالقرنین جیسے مرد اور فرحاد جیسے مرد اس کی حیثیت کو تسلیم کریں. مہرین کے جادوئی لمس نے نور کے گھٹنے کا کھچاؤ چن لیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں. مہرین بولی، تمہیں پتہ ہے نور، جب میں نے فزیو تھراپسٹ بننے کا سوچا تھا تو چچا جان، نور کے ابا جی، نے بڑی مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مالشیا بننی جا رہی ہے، لڑکیوں کو یہ کام زیب نہیں دیتا.
ہاں مجھے یاد ہے، اور ایسی ہی باتیں ہیں جو ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اگر تم فزیو تھراپسٹ نہ بنو اور دیگر ہزاروں لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں نہ آئیں تو پھر اس تھراپی کے حوالے سے ایک فیمیل دوسری فیمیل کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ ہمیں ایسے ہی تنگ نظریوں سے نکلنا پڑے گا۔ وہ بہت ہی کٹھن اور مشقت والے دن تھے۔ نور کو SCS کا امتحان بھی دینا تھا، FSC کا امتحان بھی دینا تھا۔ ٹیچرز کے ساتھ مشورے سے اس نے امتحان کو اگلے سال تک ملتوی کر دیا اور تمام تر توجہ رننگ پر مذکور رکھی۔ پرنٹ میڈیا کے کئی لوگ اسے اپنے صفحات پر ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ جیسے ایک شخص کی وجہ سے پورے میڈیا سے ہی الگ جگ ہو گئی۔ وہ شدید ضرورت کے وقت ہی تصویر اترواتی تھی، اور وہ بھی اسکارف کے ساتھ۔ رننگ کے وقت بھی اس کا لباس سب سے علیحدہ اور باوقار ہوتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایتھلیٹ کا ظاہری حلیہ اور لباس وغیرہ اس کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، اسے لگا کہ اس کے پاؤں پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا تایا ابا اس کے پاؤں کی طرف موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک آئنٹمنٹ کی ٹیوب تھی۔ وہ اس کے ایک زخمی پاؤں پر دوا لگا رہے تھے۔ تایا ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کے زخم پر مرہم رکھ رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ تایا ابا، وہ ٹھنک کر رہ گئی۔ زخم کہاں ہے؟ زیادہ تر رنگ کی وجہ سے تھوڑی سی سرخی آ گئی ہے۔ میری بچی، ایتھلیٹ کے پاؤں کی تھوڑی سی سرخی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، اس معاملے میں غفلت نہ کیا کرو اور کل کا دن ریسٹ کرو، یہ میرا حکم ہے۔ وہ طیبہ کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے اس کا سر چوما، اس کے پاؤں کو سہلاتے ہوئے بولے، جب تم چھوٹی سی تھی میں تمہیں دبوچ کے تمہارے پاؤں پر گدگدی کیا کرتا تھا، تم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی، بہت گدگدی ہوتی تھی تمہیں تلووں پر، یاد ہے نا؟ ہاں طیبہ، اور آپ کو میرے گندے پاؤں بہت برے لگتے تھے، آپ مجھے جوتے یا چپل کے بغیر چلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے، شاید یہ تمہاری محبت ہی تھی جس کے صلے میں اللہ نے مجھے اپنی بیٹی بھی عطا کر دی، لیکن مہرین کی پیدائش کے بعد بھی تمہاری محبت کم نہیں ہوئی۔ آپ کی محبت اور آپ کی توجہ میرے لیے بے حد قیمتی ہے طیبہ۔ شاید اسی محبت اور توجہ کی بدولت میں خود کو ثابت کر سکوں اور کسی دن میرے ابا جی بھی مجھے واپس مل جائیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ وہ ضرور ملے گا، بس محنت شرط ہے اور مستقل مزاجی شرط ہے۔ میرا ایمان ہے نور، محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے، وہ رائیگاں نہیں جا سکتی۔ آپ کا ایمان میرا ایمان بھی بن چکا ہے طیبہ، تم دیکھنا، اس مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں محنت کا پھل ضرور دے گا۔ کل میری بات ہماری سینئر کوچ سے بھی ہوئی ہے، وہ بہت پر امید ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے قومی کھیلوں کے لیے نور نے بآسانی کوالیفائی کر لیا تھا۔ آخر وہ دن آن پہنچا جب ابتدائی دوڑوں یعنی پریلیمنری ہیٹس کے بعد نور کو فائنل ہیٹ میں حصہ لینا تھا۔ اس ہیٹ میں جو 2-3 اہم مد مقابل موجود تھیں، ان میں ایچیسن کالج کی ایک لڑکی کے علاوہ نشو بجلی بھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں نور کی ٹائمنگ میں قریباً 0.30 سیکنڈ کی بہتری آئی تھی، اور اسے یقین تھا کہ یہ بہتری اسے گولڈ میڈل دلانے میں اہم ثابت ہوگی۔ آخر وہ گھڑی آ گئی۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ نور میدان میں پہنچی۔ وارم اپ کے دوران میں نشو بجلی اسے کڑی نظروں سے گھورتی رہی، جیسے نور کو دیکھ دیکھ کر خود کو تاؤ دلا رہی ہو اور اس تاؤ کو اپنی انرجی بنا رہی ہو۔ نور نے بھی اس کی گرم نگاہوں کا جواب گرم نگاہوں سے ہی دیا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے نشو نے اپنے بوائے کٹ بالوں کو پھونک کر اپنی پیشانی سے ہٹایا اور سرگوشی کرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ اس نے کہا تھا کہ آج پینڈو واپس پنڈ چلی جائے گی۔ گولڈ میڈل ہیٹ سٹارٹ ہوئی، پوزیشن لی گئی۔ پسٹل کی آواز کے ساتھ ہی ایتھلیٹس کے رگ پھٹوں نے بجلی کی طرح ریسپانس کیا اور وہ اپنے پاؤں سے فٹ بلاکس کو دھکیلتے ہوئے ٹارگٹ کی طرف چھپٹیں۔ پسٹل کی آواز کے فوراً بعد ہی نور کو محسوس ہوا کہ آج اس کا سٹارٹ بہت اچھا نہیں تھا۔ بہرحال وہ بھاگنے میں اپنا 100% دے رہی تھی۔ یہ سارا قریباً 50 قدم کا کھیل تھا، شاید یہ 1-2 قدم زیادہ تھے۔ قریباً 15 قدم کے بعد نور نے سٹارٹ کی کمی کو دور کرنے کے لیے اضافی توانائی لگائی۔ اس وقت نشو اس سے قریباً 4-5 فٹ پیچھے تھی۔ ایچیسن والی لڑکی کا فاصلہ زیادہ تھا، مگر پھر نور کو لگا کہ نشو سے اس کا فاصلہ کم ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی دائیں آنکھ کے گوشے سے دیکھا، نشو کی آگے بڑھتی ہوئی شبیہ نظر آ رہی تھی۔ پھر اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اس کے برابر آنے کے بعد چند انچ آگے نکل گئی ہے۔ ریس دیکھنے والوں کا شور فلک شکاف تھا۔ آخری مرحلہ بے حد جاں کسل تھا۔ آخری 14-15 قدموں میں نور نے جسم و جاں کی پوری توانائی صرف اور فنش لائن پار کر لی۔ وہ ایک بار پھر ہار چکی تھی۔
نشو نے یہ ریس جیت لی تھی۔ نور کا خیال تھا کہ وہ دوسرے نمبر پر آئی ہے، مگر جب فوٹو فنش کا رزلٹ سامنے آیا تو وہ تیسرے نمبر پر تھی۔ ایچسن کالج کی ارم نے نہایت تھوڑے مارجن سے اس سے دوسری پوزیشن چھین لی تھی۔ یہ دونوں کا فرق صرف 0.08 سیکنڈ رہا۔ نور بے دم سی ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اس کی سانس ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی ہار کے موقع پر اس نے اپنے ساتھیوں اور اپنے تایا جان کی طرح دیکھا تھا، مگر اس مرتبہ اسے یہ ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وہ کافی دیر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ آخر اسے اپنی کمر پر تایا جان کے مشفق ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر اس کے قریب بیٹھ گئے تھے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ نور کے آنسو اکثر اس سے روٹ جایا کرتے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کے کنارے جل رہے تھے۔ سینے میں ایک ہچکی سی تھی جو آزاد ہونا چاہتی تھی۔ وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ تایا جان اس کے کانوں میں تسلی میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ ان سرگوشیوں پر ڈھول کی دھاک حاوی ہو رہی تھی اور وہ نعرے حاوی ہو رہے تھے جو نشو بجلی کے سپورٹرز بلند کر رہے تھے۔ ان لمحوں میں نور کے دل میں خیال آیا، کہیں واقعی یہ ابا جی کی بددعا تو نہیں جو جان توڑ کوشش کے باوجود اسے کامیابی سے دور رکھے ہوئے ہے۔ وہ کمرے میں بند تھی، یوں لگتا تھا کہ کسی کو شکل ہی نہیں دکھانا چاہتی۔ اس نے رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تایا جان تو اپنے ماہانہ دورے پر گجرات چلے گئے تھے، لیکن تائی راحت اور تینوں کزنز تو گھر میں ہی تھے۔ پہلے میرین دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، اب شرجیل بار بار دستک دے رہا تھا۔ گاہے بگاہے تائی راحت کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس آواز میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ نور نے مایوسی کے عالم میں کوئی ایسی ویسی چیز نہ کھا لی ہو، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ اگر وہ دروازے کے پاس پہنچی اور کڑا کر بولی، میں ٹھیک ہوں لیکن پلیز مجھے ابھی آرام کرنے دیں، میں چند نوالے تو لے لوں بیٹی۔ تائی نے دلار سے کہا، ابھی دل نہیں چاہ رہا، آپ سو جائیں، میں خود ہی لے لوں گی۔ تائی کے بڑبڑانے کی مدھم آواز آئی، باہر توڑ۔ اس کے بعد دستک وغیرہ نہیں ہوئی۔ نور نے کاغذ قلم سنبھالا اور اپنے ابا جان کو ایک خط لکھنے بیٹھ گئی۔ یہ کافی طویل خط تھا۔ اس خط کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، ابا جی، میں آپ کی فرما بردار بیٹی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، آپ سے جدا ہو کر میں نے ہر پل آپ کو یاد کیا ہے، آپ کی محبت کو ترسی ہوں۔ امی کے بعد ہم بہنوں کے لیے آپ ہی تو سب کچھ ہیں۔ وہ واقعہ ایسا اچانک تھا کہ اس نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور میں تایا ابا کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ مجھے پتا ہے ابا جی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے، پلیز آپ اپنی اس ناسمجھ اور کمزور بیٹی کو معاف کر دیں۔ پلیز ابا جی، پلیز۔ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں خود کو دنیا کی بدقسمت ترین ہستی سمجھتی رہوں گی اور کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ اگلے روز اس نے یہ خط مہرین ہی کے ذریعے ابا جان تک پہنچایا تھا۔ وہ روز بعد بڑی عید تھی۔ 2 روز بعد بڑی عید تھی اور اڑتی اڑتی سی یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید بسمہ سے کہ کہیں بات بکی ہونے والی ہے۔ یہی 2 وجوہات تھیں جن کی بنا پر نور کو ایک بار پھر اپنے گھر میں قدم رکھنے کا موقع مل گیا۔ اگلے دن شام کے وقت پھوپھو اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئیں۔ ابا جی اس وقت گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ آپی بطول بھی اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھیں۔ آپی اور پھوپھو لرزتی کانپتی نور کو اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں گئیں۔ ابا جی صوفے پر بیٹھے تھے، رخ دوسری طرف تھا، پہلے سے کمزور نظر آ رہے تھے۔ پھوپھو نے لجاجت سے کہا، بھائی جان، یہ نور آئی ہے۔ ابا جی نے مڑ کر دیکھا، نور کو کچھ اور تو نہیں سوجا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بیٹھ کر ابا جی کا گھٹنا تھام لیا۔ ان کے گھٹنے پر پیشانی رکھ کر اشبار لہجے میں بولی، پلیز ابا جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں خوش نہیں ہوں، میں بہت دکھی ہوں۔ وہ بولتی چلی گئی۔ انہوں نے اپنا گھٹنا چھڑانے کی کوشش کی، مگر نور کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ برہمی سے بولے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، پیچھے ہٹو۔ مغرب کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ پھوپھو نے ڈرے لہجے میں کہا، چلے معاف کر دیں بھائی جان، بڑے معافی کیا کرتے ہیں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہے یہ۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، پہلے آپ مجھے معاف کریں ابا جی۔ اس کی آواز میں بے پناہ کرب تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور واش روم کی جانب بھٹ گئے۔ اگلے روز عید تھی۔ دونوں گھروں کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ عید اکٹھے ہی مناتے تھے، بلکہ اس میں پھوپھو کا گھرانہ بھی شریک ہوتا تھا۔
پھپھا کے شوہر عرصہ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ عید کی گہما گہمی میں تھوڑا سا حزن بھی شامل تھا۔ نور کی والدہ کی وفات کے بعد یہ پہلی بڑی عید تھی۔ عید کی رات نور نے اپنے ہی گھر میں گزاری۔ اگلے روز پھپھو اور آپی بطول نے نور کو سمجھایا۔ پھپھو نے کہا، دیکھو نور، تمہارے ابا جی نے تمہیں گھر آنے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن ان کی اصل ناراضگی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ تم اپنی ضد چھوڑ دو، شادی پر رضامند ہو جاؤ۔ وہ تم دونوں بہنوں کے فرض سے جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ پھپھو، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ میرے لیے آپ سب کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیوں مجھے کچھ دیر کے لیے مزید اپنی محبت کے ساتھ سائے میں نہیں رکھ سکتے؟ یہ محبت ہی تو ہے نور، آپی بطول نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ابا جی تمہیں اپنے گھر کی ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گھر کی دیکھ ہی لیا ہے نا، اس سے ان کو کچھ تسلی ہو جانا چاہیے۔ نور کے لہجے میں تلخی تھی۔ ہر ایک کی اپنی قسمت ہوتی ہے نور، پھپھو نے کہا، اور تیرے لیے تو بہت اچھا رشتہ آیا تھا، تیری وجہ سے وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ذوالقرنین بہت اچھا لڑکا تھا، دیندار، کماؤ اور بڑوں کے سامنے سر جھکا کر رکھنے والا۔ آج کل ایک مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے، اور بالکل فی سبیل اللہ۔ اس عمر میں اتنی خدا خوفی کم ہی ہوتی ہے۔ نور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں بسمہ، مہرین اور دیگر کزن موجود تھے۔ رات کو ایک بار پھر پھپھو کا فکرہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ ذوالقرنین بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس نے سر کو بیزاری سے حرکت دی اور کروٹ بدل لی۔ بے شک ذوالقرنین کی ایک بات نور کو اچھی لگی تھی کہ اس نے ایک موقع پر فرحاد کو نور کے ساتھ کار میں دیکھنے کے باوجود یہ بات اپنے تک محدود رکھی۔ اس کے بعد میں بھی اپنے گھر میں یا نور کے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ ایک موقع پر نور کو ڈر پیدا ہوا تھا کہ کہیں وہ اس سے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن جہاں تک ذوالقرنین کے لیے پسندیدگی کا تعلق تھا، یہ سوال خارج از نصاب تھا۔ ایک شوہر کی حیثیت سے نور کے دل و دماغ میں جو آئیڈیل تھا وہ بالکل اور طرح کا تھا۔ نرم مزاج، خوش گفتار، خوش لباس، اور سب سے بڑھ کر کے کہ بیوی کی پر بے جا پابندیاں عائد نہ کرنے والا ہو، اس کی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دینے والا۔ بے شک مذہبی لیکن روشن خیال۔ وہ سوچنے لگی، کہیں نہ کہیں تو کوئی ہوگا جو اس کے لیے ہوگا، جو اس کے مطابق ہوگا، اسے اس کی ساری بشری خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ چاہے گا۔ عید گزر چکی تھی۔ ذوالقرنین کی روزمرہ مصروفیات پھر شروع ہو گئی تھیں۔ عصر تک اپنی کتابوں کی دکان پر رہنے کے بعد وہ قریبی مسجد میں چلا جاتا تھا اور بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے پھر دکان پر جانا ہوتا تھا، لیکن آج چونکہ بارش ہو رہی تھی اس لیے وہ جلدی گھر آ گیا۔ شیروانی اتار کر ہینگر پر لٹکائی، ٹوپی اتار کر ایک طرف رکھی، اپنی چھوٹی ہموار داڑھی سے بارش کے قطرے جھاڑے اور تھکا تھکا سا بستر پر دراز ہو گیا۔ سہانا موسم ہر کسی پر اثر کرتا ہے، دل میں کچھ شگوفے سے پھوٹنے لگتے ہیں، چاہے وہ دل کے کسی کا بھی ہو، مولانا حبیب اللہ کے بیٹے قاری ذوالقرنین کا بھی ہو۔ ہاں، اپنی تمام تر شرافت، نجابت اور حیاداری کے باوجود اس کا دل دھڑکتا تھا، اس کی رگوں میں خون کی جوش ہوتی تھی۔ اس نے ہارا خود کو سمجھایا تھا، وہ اسے بھول کیوں نہیں پاتا، وہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے مزاج کی نہیں ہے، وہ کیوں اپنی زندگی کو ایک مسلسل ناہمواری کے حوالے کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ دل ہی کیا جو مان جائے۔ اسے پہلی بار شادی کی تقریب میں دیکھا تھا، وہ عورتوں والے پورشن میں تھی اور اپنا اسکارف کھول کر باندھ رہی تھی۔ بس ایک جھلک سی تھی دلکش چہرے کی، لمبے شہد رنگ بالوں کی اور شربتی آنکھوں کی۔ وہ جھلک قاری ذوالقرنین کے اندر گہرائی تک پیوست ہو چکی تھی۔ وہ بہت اداس رہنے لگا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور ذوالقرنین کی جڑواں بہن خدیجہ اندر آ گئی۔ بھائی، آج تم جلدی آ گئے؟ بس بارش ہو رہی تھی، ایسے موسم میں گاہک وغیرہ کہاں آتا ہے؟ امی آج بھی کہہ رہی تھی کہ ایک لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ خدیجہ، کہا بھی ہے کہ ابھی تھوڑے دن ٹھہر جاؤ۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ تم خود امی سے کہا کرتے تھے کہ شادی بیاہ میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، اور اب دیر پر دیر کیے جا رہے ہو۔ دراصل میں اپنے دل کو ذرا ٹھکانے پر لانا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے وہ ٹھکانے پر کیوں نہیں ہے، خدیجہ نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ شروع میں ذوالقرنین نے نور کے حوالے سے اپنے سارے احساسات صرف اور صرف اپنے تک محدود رکھے تھے۔ یہ کوئی ناجائز احساسات نہیں تھے، مگر ذوالقرنین نے خود کو جس خول میں چھپا رکھا تھا وہ اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ایک نہایت دیندار نوجوان کی حیثیت سے اس کی، وہ اصلاح معاشرہ
نامی تنظیم کا ایک سرگرم رکن تھا۔ لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیتے تھے۔ اب عالم دین مولانا حبیب اللہ کا یہ بیٹا کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ذوالقرنین کے نزدیک یہ بہت معیوب صورتحال تھی۔ اس نے اپنی سوچوں کو 7 پردوں میں لپیٹ کر 7 تہہ خانوں کی گہرائی میں دھکیل دیا تھا۔ صرف اور صرف خدیجہ ایسی تھی جو ان تہہ خانوں کی گہرائی میں سے کچھ ڈھونڈ لاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی کسی شدید ذہنی کوفت کا شکار ہے۔ وہ نور کے حوالے سے باخبر رہنے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ وہ بھی اسی کالج میں زیر تعلیم تھی۔ اب کچھ عرصہ سے اس نے بھائی کے اصرار پر کالج میں اصلاحی معاشرت تنظیم کی داغ بیل بھی ڈالی تھی۔ اسے کالج میں نور کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوتی تو بھائی سے شیئر کرتی۔ خدیجہ بولی، ذوالقرنین، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی ڈگر سے ہٹنے والی ہے۔ عید کے موقع پر وہ واپس اپنے والد اشفاق صاحب کے گھر چلی گئی تھی۔ محفل وغیرہ بھی مانگی ہوگی اس نے، مگر اب پھر تایا کے گھر میں ہے اور وہ بھاگ دوڑ والی روٹین بھی جاری ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا نکالنا چاہتی ہے اس میں سے۔ اپنے والد سے صلح ہوئی اس کی؟ ذوالقرنین نے پوچھا۔ مکمل صلح تو نہیں ہوئی، ورنہ وہ واپس تایا کے پاس کیوں جاتی؟ شاید اتنا ہوا کہ اسے اپنے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت مل گئی ہے۔ شاید اس نے کچھ مہلت وغیرہ مانگی ہو، کسی وقت مجھے اس پر بڑا ترس آتا ہے۔ مہلت کس چیز کے لیے چاہتی ہے؟ وہی بھاگ دوڑ ہی ہے نا، اور اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 40 کا پارٹ 1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول شکست کی فتح کا بقیہ حصہ پارٹ 6 پر سماعت فرمائیے۔